بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب قرب دیدار کے پارٹ نمبر 10 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کلام میں فرماتے ہیں: مرشد بازید باید خویش را، صورت آں خویش بخشد جان صفا۔ مجھے تو بازید رحمۃ اللہ علیہ جیسا کامل مرشد چاہیے جس کی پرورش صورت کی صفائی کے ساتھ جان کی صفائی بھی بخشے، یعنی ظاہر و باطن کو سنوارے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: طالب بسیار مرشد بے شمار، مرشد حق بخش طالب جان نثار۔ یوں تو طالب بھی بہت ہیں اور مرشد بھی بے شمار ہیں، مگر مرشد حق ذات کی بخشش والا اور طالب صادق جان نثار ہونا چاہیے۔ اے طالب، غور سے سنو، ظاہری فراست سے بڑا فیض اور بہت علوم کی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ شعراء کو علم ظاہر اور دانش و عقل سے خد و خال اور حسن احوال کا شعور ہوتا ہے، لیکن فقراء کو علم معرفت، علم تصوف، علم توحید، قرب اللہ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے بذریعہ قرب حضوری حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ فارسی زبان و ادب میں کمزور ہیں، لیکن ان کے کلام میں شہد اور مکھن کے آمیزے کسی مٹھاس اور پوری لذت ہے۔ فقراء کی باتیں کن کی کنہ سے ہوتی ہیں اور انہیں الہام الہی سے آواز راز آتی ہے۔ فقراء کو مجمع جمعیت سے جو ہر نور ایمانی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور وہ مشاہدہ جمال میں مستغرق رہتے ہیں۔ واضح ہو کہ طالب اللہ کے لیے فرض عین ہے کہ پہلے مرشد کامل کی تلاش کرے، خواہ اسے مشرق سے مغرب اور کاف سے کاف تک ہی کیوں نہ ڈھونڈنا پڑے۔ ناقص مرشد خود تقلید کی راہ پر ہوتا ہے اور اس کی تاثیر کے آثار یہ ہیں کہ انسان کی ناقصی مزید بڑھتی ہے، جو ناقص مرشد کے لیے بڑی گواہ ہے۔ لیکن کامل مرشد کی ابتدا اور انتہا ایک ہوتی ہے، اس کا سلوک یعنی راہ تصور، اسم اللہ، ذات، توحید، معرفت، قرب مع اللہ، مشاہدہ ذات، تجلیات نور بحضور صراط المستقیم ہوتا ہے۔ اور ناقص مرشد جس قدر زیادہ مرید بناتا ہے، اتنا ہی دنیا اور آخرت میں زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے اور قرب الہی اور معرفت پروردگار سے محروم اور خراب ہوتا ہے۔ جبکہ مرشد کامل کے پاس طالبان اللہ کے اضافے سے اسے روز بروز اتنے ہی زیادہ قرب فی اللہ کے درجات اعلیٰ حاصل ہوتے ہیں اور اس سے ظاہر و باطن میں ترقی ہوتی ہے اور مقرب حق اور خدا رسیدہ ہو جاتا ہے۔ ہاں، یہ یقینی امر ہے کہ ذکر، فکر، مراقبہ، مکاشفہ میں مشغول کرنے والے مرشد بے شمار ہیں۔ ایسے مرشد نفس پرست، نفس کی قید میں ہوتے ہیں، اور مرشد صاحب ورد و وظائف و تلاوت کرنے والے، دعوت پڑھنے والے اور دائروں کو پر کرنے والے اور خلقت اور معقلوں اور جنوں کو مسخر کرنے والے بھی بہت ہیں۔ لیکن مرشد صاحب معرفت، صاحب قرب، صاحب جمعیت اور صاحب مشاہدہ نور ذات، صاحب حضور اور صاحب مجلس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل دیدار بہت کم ہیں۔ مرشد کامل وہ ہے جو ظاہر میں خود تعلیم کرے اور باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تلقین سرفراز کرائے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ تعلیم کسے کہتے ہیں اور تلقین کیا چیز ہے۔ تعلیم سے ظاہر میں علم واضح ہوتا ہے اور تلقین سے طالب اللہ روشن ضمیر ہو کر دونوں جہان پر حاکم امیر ہو جاتا ہے۔ علم حاضرات، اسم اللہ ذات سے ظاہر میں 4 تعلیمات واضح ہوتی ہیں، جبکہ ہر ایک تعلیم کے ساتھ باطن میں
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 4 قسم کی تلقین بھی حاصل ہوتی ہے۔ پہلے مرشد طالب اللہ کو ظاہر میں حاضرات اسم اللہ ذات کے تصور کی تعلیم دیتا ہے اور باطن میں باطنی توجہ کے ذریعے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں لے جاتا ہے، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے تلقین سے سرفراز فرماتے ہیں، اور جو بھی نفسانی شیطانی حجابات ہوتے ہیں اس کے وجود سے بالکل اٹھ جاتے ہیں، دل سے سارا پردہ اٹھ جاتا ہے اور ازل سے ابد تک کا تماشا نظر آتا ہے اور سب کچھ عین بین دکھائی دیتا ہے۔ مرشد ظاہر میں طالب اللہ کو قدرت الہی سے علم ظاہری کی تعلیم دیتا ہے اور باطن میں خلق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین کرتا ہے۔ ظاہر میں حلم اور باطن میں دلی اطمینان اور جمعیت بخشتا ہے، اور طالب علم کے مطالعہ میں صاحب دانش باشعور اور مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیشہ باحضور رہتا ہے۔ یہ مراتب بھی مبتدی قادری کے ہیں، اور دوسرے مرتبہ میں مرشد کامل جب ظاہر میں حاضرات اسم اللہ ذات کے تصور عظیم اور توجہ قدیم کی تعلیم دیتا ہے تو باطن میں طالب اللہ کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے مشرف کرتا ہے اور اسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خذ بیدی میرا ہاتھ پکڑ فرما کر تلقین کرتے ہیں، اور جو کچھ باطن میں حکم حضور ہوتا ہے ظاہر میں اس سے کا اسی طرح ظہور ہو جاتا ہے۔ ان مراتب سے باطن معمور اور وجود مغفور ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی فتوحات قادری طالب کو نصیب ہوتی ہیں، اور تیسرے مرتبہ میں کامل مرشد جب طالب اللہ کو ظاہر میں حاضرات اسم اللہ ذات کے تفکر اور تصرف کی تعلیم کرتا ہے تو باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے نظر سے تلقین فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوازش سے طالب اللہ توحید فی اللہ کے دریا میں غرق ہو جاتا ہے، اور جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلقین نظر سے طالب اللہ کا نفس فنا ہو جاتا ہے، اور طالب نور ذات سے دائمی مشرف لقائے حضور کے مشاہدہ میں غرق مطلق عارف باللہ فقیر اہل راز لا یحتاج اور بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے مرتبے میں مرشد کامل طالب اللہ کو ظاہر میں معرفت توحید سے توجہ کے ساتھ حاضرات اسم اللہ ذات کے تصور کا کل القلید کی تعلیم دیتا ہے، اور باطن میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف کرتا ہے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطف و کرم اور الطافات سے اسے بغل میں لیتے ہیں یا نظر کرم سے مراتب صدق و صدیق بالیقین عنایت فرماتے ہیں۔ پھر طالب سلطان الفقراء کے حوالے ہوتا ہے، پھر نور رحمت الہی کا فیض اور قرب الہی کی حضوری حاصل ہوتی ہے، اور اذا اتم الفقر فہو اللہ کے مطابق یعنی فقر کی منزل میں فقیر کی انتہا اللہ ہی ہے، تو فقیر فقر کی انتہا میں قابل فخر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الفقر فخری والفقر منی، فقر میرا فخر ہے اور مجھ میں سے ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب میری طرف تو جو اچھی چیز اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ جو کامل فقیر طالب اللہ کو ایک گھڑی میں یہ چاروں مراتب، چاروں تعلیمات اور چاروں تلقین کے ساتھ عطا کرتا ہے وہ لائق ارشاد ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو فوراً طالب اللہ کو اس سے جدا ہو جانا چاہیے، کیونکہ مرشد خام فساد کا موجب ہے۔
جو صاحب قصہ و افسانہ ہے وہ فقر باطن اور معرفت کی راہ نہیں جانتا، وہ بے گانہ ہے۔ مرشدی اور طالبی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مرشد اور طالب کے مراتب میں حضوریت کا مشاہدہ پروردگار کا بھاری راز ہے۔ سنو، خام مرشد تیلی کے بیل کی مانند ہے، کامل مکمل اور اکمل مرشد جامع الجمیت کل ہوتا ہے کہ تمام مقامات جز ہیں جو اس کی قید میں ہوتے ہیں، کیونکہ طالبوں کے لیے ریاضت اور مجاہدہ رہزن ہے۔ کامل مرشد ابتدا سے انتہا تک طالب کو ایک ہی بات میں معرفت مشاہدہ حضوری اور معرفت اور قرب اللہ کی انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس کا کلام کن سے ہے، پس وہ اسے یقول لہ کن فیکون کے مطابق کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ نام و ناموس کے خواستگار مرشد بہت بے شمار اور ہزاروں ہیں، اور ہزاروں میں سے کوئی مرشد کامل عالم با اللہ اور فقیر فی اللہ ہوتا ہے۔ ایسے مرشد جہان میں بہت کم ہیں۔ تصور اسم اللہ ذات کے سلک سلوک کی ابتدا اور انتہا حضوری ہے۔ مرشد کامل صاحب تصور کل القلید کو چاہیے کہ ایک دم میں طالب پر ابتدا اور انتہا منکشف کر دے۔ اگر مرشد ایسا صاحب کمال ہو تو طالب اللہ کا یقین درست ہو جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں اس کتاب میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الطالب عند المرشد کالمیت بین ید الغاسل۔ طالب مرشد کامل کے نزدیک ایسے ہوتا ہے جیسے نہلانے والے کے ہاتھ میں مردہ میت ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی دنیاوی محبت ہو تو خواہ روئے زمین کے تمام اولیاء اللہ ایک جگہ جمع ہو کر چاہیں کہ معرفت الہی کی محبت کا ذرہ اسے عطا کرے تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ پس معلوم ہوا کہ جس قدر کسی کے دل میں دنیاوی محبت ہوگی اسی قدر اس کا دل نفاق، جھوٹ، طمع، خود پسندی، حرص، حسد، خواہش اور غرور کا مجموعہ ہوگا۔ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر لا یدخل الجنہ۔ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ دل کی پاکیزگی اور صفات قلب کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کے تصور کی مشق مرقوم ہمیشہ کرے۔ اس سے طمع، حرص، خود پسندی اور غرور وغیرہ تمام ناشائستہ عادات دفع ہو جاتی ہیں اور خطرات کا خناس خرطوم مر جاتا ہے۔ جس کسی کا قلب اسم اللہ ذات کے تصور کے غلبات سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کا دل خناس خرطوم اور شیطان کے غلبہ سے نجات پا لیتا ہے، اور وہ شخص اخلاص سے ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ایسا روشن ضمیر شخص نفس پر حکمران رہتا ہے۔ لہٰذا ابتدا ہی میں کامل فقیر کی طلب اور تصور اسم اللہ ذات کی مشق وجودیہ اس لیے ضروری ہے، مطلب یہ کہ اسم اللہ ذات کے تصور کے حاضرات کی تعلیم سے طالب اللہ کی قابلیت میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ اس کا قلب عین العیان سے قبور کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے، اور طالب عین العیان صاحب حضور مد نظر رحمت اللہ منظور ہو جاتا ہے، بلکہ مطلق عارف باللہ ناظر بن جاتا ہے۔ عرش سے تحت الثری تک اور جو کچھ دنیا اور آخرت میں خزانے ہیں سب اس کے روبرو حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اس کا دل دنیا اور آخرت سے سرد ہو جاتا ہے اور وہ لا یحتاج ہو جاتا ہے۔ وہ فقیر مردان خدا کے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے، اور اس پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ دنیا کا طالب مخنث
عقبہ کا طالب مؤنث اور مولا کا طالب مذکر ہے۔ اس کے بعد من کل الوجوہ یعنی ہر طرح سے اس کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے اور نفسانی خصلت بالکل مر جاتی ہے۔ بعد ازاں توجہ رواں ہو جاتی ہے۔ دینی اور دنیاوی امور میں اس کی توجہ ایسی مؤثر اور رواں ہوتی ہے کہ وہ جس شخص کی طرف توجہ کرتا ہے اس کا کام روز بروز ترقی پاتا ہے اور وہ ترقی روز قیامت تک متواتر جاری رہتی ہے۔ اسی کو توفیق کلی کہتے ہیں، جس کو تحقیقی طریق سے صحیح توجہ کا یہ طریقہ آتا ہے۔ اس کو کیا حاجت ہے کہ وہ دنیاوی درموں اور اہل دنیا کے لیے دعا کرے اور دعوت پڑھے۔ ولایت ہدایت کا انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ ارشاد خداوندی ہے والسلام علی من اتبع الہدیٰ، سلامت رہا وہ جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ ایسا شخص عارف با اللہ ہے، اللہ بس ما سوا اللہ وس۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ قرب دیدار کے پارٹ نمبر 11 کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔